ایک میرا اگلا سوال ہے اسی تعلق سے کہ کیا آپ خاص طور پر اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ طائف کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور صبر پر جو مظاہرہ کیا تھا اس کا منظر کیا تھا؟ قرآن مجید میں آیا ہے کہ القریتین، قرآن مجید میں دو بڑے قریے میں سے یہ نبی بنایا جانے کا اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ دو بڑے قریے کے بڑے لوگوں کو کیوں اللہ تعالیٰ نے نہیں چنا؟ تو وہاں پر دو قریے، ان کا جو سوال تھا، تو وہ لوگ جو اس زمانے میں طائف کو اور مکے کو بہت دو بڑے قریے سٹی سمجھتے تھے، اور کہتے تھے یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں، جیسے طائف میں اس وقت پر کون تھے؟ عروہ ابن مسعود، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر نبی بننا ہے تو عروہ بن مسعود، کیونکہ بڑے خوب روح، بڑے خوبصورت انسان تھے۔ یہاں پر لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں کے جو مالدار ہیں وہ نبی ہونا چاہیے، یہ یتیم بچہ کیسے ہو گیا؟ تو قرآن مجید میں مکہ اور طائف کا ذکر آیا ہے کہ اس زمانے کے لیے بہت بڑے سٹی تھے۔ تو مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تبلیغ کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اس وقت پر آپ کی عمر 40 سال تھی، مکے میں آپ 13 سال تھے، مدینہ طیبہ کے اندر 10 سال تھے۔ تو جو 13 سال میں جب آخری کا دور آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکے میں تو کافی تبلیغ ہو چکی ہے، مکے میں کافی قبیلے تھے، نکلنے میں کافی دیر ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر جانے میں، لیکن آپ نے 13 سال کے آخری میں مدینہ جانے سے پہلے آپ نے ارادہ کر لیا کہ طائف ایک مرتبہ جائیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کی طرف گئے، وہ منظر ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ ایک انسان جس کی عمر 51 سے 53 کے درمیان، تصور کریے ایک بڑی عمر کا آدمی ہے، ہم جوانی میں جو ہے چلنا پھرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اس بڑی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا گئے ہوں گے؟ 100 کلومیٹر جانا، 100 کلومیٹر آنا، اور جس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے سخت دھوپ پڑ رہی تھی، اور جو طائف کی جو پہاڑیاں ہیں وہ کئی فٹ اونچائی پر پہاڑ پایا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا گئے ہوں گے؟ اگر سواری سے بھی گئے تو کیسا گئے ہوں گے اس زمانے میں؟ آپ تصور کر سکتے، چلچلاتی دھوپ ہے، ڈیزرٹ ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کیا ہے؟ وہاں کے لوگ بھی جہنم سے بچ جائیں، وہاں کے لوگ بھی جہنم سے بچ جائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے 100 کلومیٹر، واپس آنے 100 کلومیٹر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تو بدلے میں کیا ملا؟ پتھر سے انہوں نے اتنا مارا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے۔ اور طائف کے اندر 2 پہاڑ ہے، جب میں طائف گیا تھا تو خاص طور سے میں کار میں سے اتر کے باقاعدہ پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا، کیسے پتھریلے پہاڑوں، بتھا کے پہاڑیاں، وہ سخت، اگر وہاں پر کوئی آدمی پھسل جائے تو آدمی خود زخمی ہو جائے، تو وہاں پر جانا، وہاں پر رہنا، وہاں پر سے گزرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر تبلیغ کرتے، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کیا گیا، تکلیف دی گئی اللہ کے خاطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی زمین نہیں چھینی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے تھے۔ وہ غلط فہمی میں آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ وہاں کے 2 پہاڑوں کا نام ہے اخشبین کے، صحیح بخاری میں ورڈ ہے، خشب کہتے ہیں لکڑی، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لکڑی ہے کیا۔ اخشبین کے پہاڑیوں کے فرشتے نے آ کر یہ آفر دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے تو ہم یہ پوری قوم کو 2 پہاڑوں کے درمیان پاٹ دیں گے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کہتے یہ تو بڑا اچھا آفر ہے۔ اگر ہم کو قرآن میں اس کی صحیح تعلیمات نہیں ہوتی تو ایک عام آدمی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا انہوں نے مجھے ستایا لہذا ان کو بھی بدلہ لینا چاہیے۔ ایک آرڈنری انسان کیا کرتا ہے؟ بدلہ لینے کی فکر کرتا ہے، لیکن ایکسٹرا آرڈنری انسان ویسا نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹرا آرڈنری تھے۔ آپ نے کہا کہ میرا نقصان تو ہوا ہی ہوا۔ ایک اورینٹلسٹ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو گے تو یہ لگے گا کہ وہ اپنے سامنے والے کی فکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ ہو سکتا ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو لائے جو ایک اللہ کی بات کریں گے، جو توحید کو مانیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے جو صبر کا مظاہرہ کیا، اس کا فائدہ کیا ہوا جانتے ہیں کہ طائف کے اندر 2 قبیلے تھے، ایک ہے حوازن اور دوسرا ہے ثقیف۔ ثقیف سے نکلے محمد بن قاسم الثقفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے تو اس کے اندر کون ہے؟ عبد الرحمن الثقفی اور ان کے 2 بھائی، اور اسے محمد بن قاسم۔ عبد الرحمن الثقفی اور ان کے جو 2 بھائی تھے صحابہ تھے، تو گجرات کے راستے سے وہ داخل ہوئے ہندوستان میں، اور ہندوستان میں اسلام صحابہ کے زمانے پھیلا۔ پھر تابعین کے بعد کے زمانے میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پھر ہندوستان میں سندھ کے راستے سے آئے۔ یہ دونوں کے ذریعے سے ہندوستان میں کافی اسلام پھیلا۔ تو آج 25 کروڑ جو ہندوستان میں آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ 25 کروڑ جو مسلمان ہوئے، اس کے پیچھے کون ہے؟
تو ہم کہیں گے محمد بن قاسم الثقفی، عبد الرحمن الثقفی. یہ لوگ کہاں سے آئے؟ طائف کے میدان سے آئے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر ان کو معاف نہیں کرتے تو وہاں سے وہ دائی نہیں نکلتے تھے، وہ دائی نہیں نکلتے تو شاید ہندوستان میں اسلام پہنچنے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صبر آج ہمارے اوپر احسان ہے. ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی نکلو اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، صبر کرو اور لوگوں کو صحیح اسلام کیا ہے بتا دو.